والإنس إلا ليعبدون. بہت ہی مختصر وقت میں چھوٹا سا مختصر سا بیان کی کوشش انسان نے بنا کسی تمہید کے بنا کسی وقت کو ضائع کیے اور وقت میں اضافہ کیونکہ مصروفیات اور بھی ہیں مشکلات بھی ہیں. آج ایک ایسے شخص کا انتقال بھی ہو گیا جو واقعی وقت اچھا اپنی ذات سے کافی حد تک بہت ممکن آدمی تھا. لیکن اس کے بارے میں 2 لفظ میں کہنا چاہوں گا کہ جب آدمی کسی دین کی مذہب کی یا کسی قوم کی خدمت کرتا ہے، میں کروں آپ کریں یا آپ کریں، تو جو اچھا والا کام ہوگا ہم اسے کرنا پسند کرتے ہیں. مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ مجلس کی خدمت کروں تو میری سب سے پہلی چوائس کیا ہوگی؟ یا تو میں تبرک بانٹوں یا پھر مولوی کے اٹھانے بٹھانے کھانے ناشتے کا انتظام ہو. یعنی جو اچھے اچھے صاف ستھرے اوپر کے کام ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں. مسجد کی بات آ جائے تو اسی طرح سے بس وقت میں بالکل ضائع کرنا، اچھی جو فعل جو اچھے لگتے ہیں اس کو کرنا پسند کرتا ہے. لیکن میں نے اس شخص کے اندر ایک خوبی وہ دیکھی ہے، سید انور بنارسی صاحب جناب مرحوم کے یہاں، کہ یہ جب جلوس برآمد ہوا کرتا تھا ایک خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ خدمت یہ تھی کہ راستے میں جو لوگ کچھ کھاتے یا پیتے تھے وہ ریپر یا وہ باکس جیسے فروٹی کے ڈبے چیزیں گرا دیتے تھے، روڈ پہ پھینک دیتے تھے، تو یہ شخص ان چیزوں کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں اکٹھا کیا کرتا تھا. اور یہ اس کا یہ عمل اتنا قابل قبول اور اتنا بہترین عالی عمل تھا. باقی خدا جانے وہ کیسا کس حال میں کس طرح سے خدا جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں نے اس کے اس عمل کو دیکھا، خدا کی بارگاہ میں بہت سی دعا کی، پروردگار یہ عمل خالص عمل ہے. چونکہ چھوٹا والا عمل جیسے بھی جھاڑو لگائی جا رہی تھی، مسجد میں جھاڑو لگانا صفائی کرنا، یہ وہ عمل کو انجام دے گا کہ جس کا دل خالص اس عمل کے لیے ہوگا. ریاکاری والا، دنیا داری والا، دکھانے والا، بناوٹ والا، دکھاوٹ والا کبھی یہ کام نہیں کرے گا. اوپر والے کام کرے گا، نیچے والے کام نہیں کرے گا. لیکن جس کا دل ایمان سے امام حسین علیہ السلام سے یا خدا و رسول سے جڑا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ نیچے والے کام کرے گا. اس لیے کہ نیچے والے کام سے ہی تو انسان اوپر اٹھتا ہے. نماز وحشت پڑھیے گا مرحوم کے لیے اور آج کے شب میں جتنے بھی جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہیں ان تمام کے لیے. آگے بڑھتا ہوں. آیت اللہ طیب جزائری جو اپنی ایک شخصیت ہیں تھے مرحوم اور ایک عظیم مرتبہ تھی، بہت ساری خدمتیں دین کی ہیں. آیت اللہ طیب جزائری وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور وہ تفسیر ایسے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب کے یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں میرا دل یہ کہتا ہے اور میری تفسیر اور میرا علم عمل یہ کہتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے اس آیت میں کہ اس آیت کو یوں تفسیراً بیان کی جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ یعبدون کی جگہ پر یعشقون لگا کر اس کی تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عابد تو جب بنے گا کہ جب اس کے دل میں عشق ہوگا. جب تک وہ عشق کی منزلوں پر کھڑا نہیں اترے گا تو عبادت اس کے اندر آ نہیں سکتی. جب تک عبادت نہیں آئے گی تو معرفت آ ہی نہیں سکتی. جب تک معرفت نہیں آئے گی تو وہ درجہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو اس کو چاہیے. تو وہ یعشقون سے کرتے ہیں. اب اسی جملے کے میں 2-4 منٹ میں آپ کے ساتھ حقیقی اور جس کی سرزمین پہ رہنے والا اس کے لیے تو 100% حقیقی ہے. بس آگے نہیں کہوں گا، اشارتاً اس زمین کے رہنے والے، اس اسٹیٹ کے رہنے والے اس کو بہت خوبی کے ساتھ سمجھیں گے آگے جو میرا بیان آنے والا ہے. آیت اللہ طیب جاری کہتے ہیں کہ یعبدون کو تفسیر کرتا ہوں یعشقون، کہ عشق کرو، سچا عشق کرو. لوگ آج کے دور میں عشق کو، محبت کو ایک کبھی دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. میں فلاں صاحب عشق میں ڈوب گئے ہیں، فلاں صاحب، اور جوان بچے تو خیر سمجھ ہی سکتے ہیں، بہت محبت میں ڈوب گئے ہیں اور وہ اس طرح کا کر رہے ہیں. واٹس ایپ کا الگ ہے اور کالج کا الگ ہے اور گھر کا الگ ہے، کالونی کا الگ ہے. سنیے گا، توجہ رکھیے گا 10-12 منٹ اور وہ ختم رحمت. عشق ضروری ہے زندگی کے لیے، عشق ضروری ہے عبادت کے لیے، عشق ضروری ہے معرفت کے لیے. کس طرح کا عشق؟ 2 آدمی عشق کر رہے ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج کی شب کی فضیلت میں مجلس ہے.
امام کی شہادت کی ضرورت کی مجلس ہے، تو یہیں پر رہیں گے، یہیں پر عشق کریں گے۔ ایک نے عشق کیا، اس کے عشق نے مجبور کیا کہ جب وقت آیا تو وہ مسجد کے اندر پہنچا اور جا کر قاتل کو اٹھا کر کہتا ہے کہ ہٹ جا، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کر۔ یہ ایک عشق ہے۔ اس عشق کی منزل یہ ہے کہ رات بھر سوئے نہیں، انتظار کر رہے ہیں، چونکہ عشق کیا ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے، جس سے عشق کیا ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے، شب بھر بیداری ہو رہی ہے، بچے معلوم کر رہے ہیں بابا کیا بات ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل ہیں۔ کہا نہیں، جو اس کا عشق کیا تھا، اتنے زمانے سے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور عشق کس طرح سے کیا تھا سنیے گا۔ خشک روٹی کھا کر عشق کیا، کم پانی پی کر عشق کیا، سجدے کر کے عشق کیا، رکوع میں جا کر عشق کیا، عبادت میں رہ کر عشق کیا، یتیموں کے لیے کھانا اٹھا کر عشق کیا، بیواؤں کی سرپرستی کر کے عشق کیا، مجبوروں کی مدد کر کے عشق کیا۔ یہ جتنا عشق میں نے آج تک کیا تھا، مزدوری کر کے عشق کیا، پانی بھر کے عشق کیا، باپ کی سرابی کر کے، باپ کی سرابی کر کے عشق کیا، میں نے مظلوموں کی آہت سے پہلے اس کی حاجت کو پوری کر دی، اس طرح سے عشق کیا، میں نے 2 انگلیوں پر اٹھا کر بتایا یہ میرا عشق تھا، میں نے سر کو کاٹ کر بتایا یہ میرا عشق تھا، میں اختیاری حالت میں سینے سے اتر کر بتایا یہ میرا عشق تھا، میں نے عشق کر کے بتایا۔ اب میرا جو عشق تھا، اب مجھے اس عشق کا صلہ ملنے والا ہے، میری معشوق سے ملاقات ہے، میری محبوب سے ملاقات ہے، میری مندوب سے ملاقات ہے، میری منظور سے ملاقات ہے، میری حاجت سے میری ملاقات ہے، میری عبادتوں کا صلہ ہے، میری نمازوں کا صلہ ہے، میری محبتوں کا صلہ ہے، میری عیادتوں کا صلہ ہے، میری عبادتوں کا صلہ ہے، میری محنتوں کا صلہ ہے، میری کاوشوں کا صلہ ہے، میں نے جو خدمتیں کی ہے آج کی شب مجھے اس کا صلہ ملنے والا ہے، اور یہ عشق کر رہا ہے بندہ، یہ بندہ عشق کر رہا ہے، عشق کی منزلوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جا کر اٹھاتا ہے معلوم ٹوٹ کو اپنا کام کر، عاشق آ گیا وہ اپنا کام کرے گا۔ اب دوسرا عاشق ہے، گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ کے لیے فون موبائل بند کر دیجیے گا پلیز، واٹس ایپ یا ادھر ادھر نیٹ چیٹ فرصت سے کیجیے گا۔ امام حسین کی حضرت علی علیہ السلام کی مجلس چند منٹ کی، اس کے بعد رحمت ختم، اس کے بعد آپ جو چاہے کرتے رہیے گا، ثواب پڑھ دیجیے گا۔ خاص طور سے انمیرڈ لوگوں کے لیے مجلس ہے آج کی۔ عشق کیا گیا، عاشق کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ معشوق کون ہے؟ معشوق کون ہے؟ خدا وحدہ لا شریک۔ یہ ایک عشق ہے۔ دوسرا عشق ہے جو ہمارے زیادہ پڑھے لکھے جوان کرتے ہیں، ایک دوسرا عشق ہے، خطامہ کا عشق ہے، عبد الرحمن سے ہیں یہاں ہیں تو صلوات مت پڑھیے۔ خطامہ کا عشق ہے عبد الرحمن سے، اور دونوں کا عشق اتنا بڑا عشق ہے کہ بس عشق ہے، عشق ہی عشق ہے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں، بس عشق ہی عشق ہے۔ عشق کی منزل وہ آئی ہے جب عشق اپنی منزل عروج پا رہا ہے، ان دونوں کا عشق منزل عروج حاصل کر رہا ہے، تو عاشق نے معشوق سے حاجت کی کہ مجھے ایک چیز چاہیے تیرے عشق کے بدلے میں دیکھتی ہوں کہ تیرا سچا عشق ہے یا جھوٹا عشق ہے، کیا بتا کیا چاہیے؟ میرا عشق اس آخری منزل پر ہے، کہا مجھے حضرت علی علیہ السلام کا سر چاہیے۔ سنیں نا بچے، میں نے آیت کا ترجمہ کیا، تفسیر کی آغا طیب جزائری سے، اور عشق کی منزل میں آ کر مولا کی شہادت کی مجلس میں عشق بیان کر رہا ہوں۔ دونوں کا عشق منزل معراج پر پہنچا، اس نے عشق کا صلہ مانگا کہ تیرا عشق سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو مجھے حضرت علی کا سر لا کر دے، اگر تیرا عشق سچا ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا تو اسی دن ناپ لیتا کہ جو علی کے خلاف لے کر چلے وہ عشق نہیں ہوگا، لیکن عشق تھا، عشق کا جنون تھا، جنون سر پہ چڑھا، اور وہ جا کر اس منزل پر پہنچ گیا، مسجد میں جا کر لیٹ گیا، تلوار کو لے گیا، مذہب نے پڑھی نہیں کتنی قیمتی تلوار تھی، کتنا قیمتی زہر تھا، اور جا کر اس کام کو انجام دیا، مولا کے سر پہ ضربت لگا دی۔ مذہب نہیں، سنیے گا فضائل، مولا کے سر پہ ضربت لگا دی۔ اب ضربت لگتی جب کسی کے ہے تو بتائیے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی یا لطف آئے گا؟ تکلیف ہوگی، لطف آ ہی نہیں سکتا۔
کسی کے تکلیف ہو، زخم لگے، چوٹ لگے تو اس کی تکلیف ہوگی، لطف نہیں آئے گا، مگر مولا کی ذات مقدس کہ اتنا بڑا عاشق رب عظیم کی تلوار لگ رہی ہے، لطف آ رہا ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے فزت برب الکعبہ۔ تلوار لگنے کے بعد میں نہ افسوس کیا، نہ آہ کی، نہ زخم کی تاب چلائے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ شکن ہے، کیا کہا؟ خدا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یعنی عشق کی منزل یہ ہے کہ جب عشق اللہ کی راہ میں ہو تو آخری منزل کامیابی ہے، اور جب عشق انسانی شیطانی راہوں میں ہو، جب انسانی شیطانی راہوں میں عشق ہو تو وہ عشق لے کر ڈوب جاتا ہے۔ دو ماحول ہیں مسجد کے اندر، محراب کے اندر دو شخص کھڑے ہیں، دونوں عاشق ہیں۔ جوان اگر سننا ہے تو سن لیجیے گا، نہیں تو اٹھ کے چلے جائیں۔ دو عاشق کھڑے ہیں مسجد محراب میں، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، دونوں عاشق ہیں اور عاشق دونوں انتہا کے ہیں، ان کے بعد عشق کی منزلیں نہیں ہیں، دونوں نے عشق کیا آخری منزل پر، دونوں محراب میں کھڑے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، دوسرا مارنے کے بعد افسوس کر رہا، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ دونوں عاشق، ایک جب مسجد سے چلا تو دنیا رو رہی ہے، یاد کر رہی ہے، دوسرا عاشق جب مسجد سے چلا تو جوتے پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ عشق، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے اور ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو خدا سے ہو، عشق مجازی وہ ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو۔ سماعت ہو دیجیے گا۔ کیا عبد الرحمن، اب سنیے گا عبد الرحمن کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم، یعنی ابن ملجم، نام کتنا پیارا تھا۔ دو لفظ سوچ رہا تھا کہ یہ سیکھنا ہے، ایک تو یا شکون اور ایک منافقون، جو یہاں کے لیے ہی ہیں دونوں چیزیں۔ اب یہ دیکھیے گا، حضرت علی علیہ السلام کو جس نے شہید کیا، کیا کافر تھا؟ منہ سے بول کے بتائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا کافر تھا؟ جس نے جناب علی اکبر و قاسم کو شہید کیا، 72 شہداء کو قتل کیا، شہید کیا، ان میں کوئی کافر تھا؟ کوئی مجوسی تھا؟ کوئی نصرانی تھا؟ کوئی یہودی تھا؟ نہیں تھا۔ کون تھے؟ مسلمان۔ سنیے گا، یہ ظاہراً دیکھنے والے، شکل و صورت سے لگنے والے مسلمان تھے، لیکن یہ اصل میں منافق تھے۔ اور منافق کے لیے بالکل اللہ نے ایک ہاٹ اسپیس، اتنا بیوٹیفل ہاٹ اسپیس بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے جہنم۔ منافق کے لیے شاید کافر کبھی بچ جائے، منافق کا بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کافر نے کفر کیا ہے خدا سے، منافق نے منافقت کی ہے مجمع سے، مومنین سے۔ اور خدا، ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، 80 سال کا ہو گیا، اور اس نے جب 81 سال میں قدم رکھا، سجدے کو سر میں رکھ کر توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، سچے دل کے ساتھ آ گیا، پروردگار میری توبہ ہے، بس اب کبھی کچھ نہیں ہوا، جو ہوا مجھے معاف کر دے، چونکہ یہ بندے اور خدا کے بیچ کا رابطہ ہے، خدا معاف کر دے گا۔ 80 سال کے بے نمازی کو بھی معاف ہونے کے چانسز ہیں، لیکن 80 گھنٹے کے منافق کو معاف ہونے کے چانسز ہیں۔ اس لیے کہ نہ معلوم کتنے گھر اجاڑے، کتنے میاں بیوی میں منافقت پھیلائی، کتنے بھائی برادری کے اندر کفر پھیلایا، کتنے مجمع کے اندر خرافات پھیلائی، کتنے مومنین کو بدظن کیا۔ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اب سنیے گا آخری منزل، کسی کافر نے شہید نہیں کیا نا، کسی
یہودی وہابی کسی نے غلط نے شہید نہیں کیا، شہید کیا تھا مسلمان نے. اب سنیے، اب یہاں پر ایک کریکٹر کھڑا تھا جو تلوار لے کر امام کو شہید کر رہا تھا. وہ کریکٹر تھا عاشق کا، سمجھے نا؟ عاشق، اس کی جو سزا تھی، جو اس کی مجبوری تھی، یہ عشق تو تھا، اسے عشق ہی تو اس منزل پہ لایا تھا. اگر وہ اس عشق کو کسی انسان سے نہ کر کے بندہ رحمان سے کرتا تو آج وہ کس منزل پہ ہوتا؟ سن لیجئے ایک جملہ اس کے لیے کہ جب جناب زلیخا نے عشق کیا اور جناب یوسف نے پلٹ کر یہ کہا میرے حسن کو دیکھ کر عشق کر رہی ہو، تم جب اسے دیکھو گی جو حسین و جمیل ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ زلیخا نے کہا کوئی ایسا بھی ہوگا جو تم سے بھی حسین ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کیا بس جب ہم تم سے نہیں، ہم سے عشق کرتے ہیں. جو بنا دیکھ کر ایمان لائے اسے زلیخا کہتے ہیں، اور ایمان لا کر عشق میں مبتلا ہو کر عشق کی آخری منزل پر فائز ہو جائے اسے زلیخا کی جوانی کہتے ہیں. یہ شخص کھڑا ہے وہاں پر عشق میں، مجبور ہو کر پہنچ گیا. اب دوسری منزل پہ دیکھیے، یہ کسی وقت پہلے صاحب گواہی دیں گے، کسی وقت پہلے یہ مولا کا چاہنے والا ہوا کرتا تھا، مولا کا چاہنے والا ہوا کرتا تھا، مسلمان بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، قرآن و رسول پر ایمان بھی رکھتا تھا. لیکن کچھ وقت کے لیے اس کے اندر منافقت آ گئی، اور اس منافقت کا صلہ یہ ہوا کہ یہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آخر میں ہاتھ میں تلوار آ گئی، اور وہ تلوار بھی ایسی آئی کہ زہر میں بجھی ہوئی، اور وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار نے ایک امام کو شہید کر دیا. یہ منافقت تھی کہ جس نے انسان کو حیوان بنا دیا، عبد الرحمن سے ابن ملزم بنا دیا. یہی وہ شخص تھا کہ جو کبھی پہلے چاہنے والا تھا اور آج دشمن بن گیا دین کا، خدا کا، امام کا. جب میرے امام کے ضربت لگا دی اور معلوم کیا گیا، بتا ابن ملزم بتا میں تیرا پورا امام تھا، تو پلٹ کر کہتا ہے مولا نہیں نہیں، آپ تو میرے بہترین امام تھے، مجھے عشق اور منافقت لے کر ڈوب گئی، مجھے عشق اور منافقت نے ڈبا دیا. یاد رکھیے مومنوں، جب عشق کرنا تو خدا سے، اور منافقت کبھی نہ کرنا، ایک ہو کر رہنا، یا شیطان کے رہنا یا رحمان کے رہنا. اگر منافق بن گئے تب بھی رحمان کے نہیں بن سکتے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد ہر چیز کا صلہ ملنے لگتا ہے. میرا امام کہتے ہیں سنو حسن، اس نے ہمارے ایک ضربت لگائی. تقاضائے انصاف یہ ہے کہ تم بھی ایک ہی لگانا چاہے یہ بچ جائے یا مر جائے. میرے امام کا عشق دیکھیے. حسن ابن ملزم کو شربت پلاؤ، میں وہاں پر کھڑا ہوا کہتا ہوں مولا اس ملعون کو شربت، جس نے ضربت لگائی میری شہزادی کو یتیم کر دیا. امام کہیں گے نہیں، یہی تو عشق ہے. جس کا عشق خدا سے ہوتا ہے وہ انسانوں سے پھر ویر نہیں رکھتا. اس کو شربت پلاؤ. جب تک زندہ رہا وہی کھانا غذا دی گئی کہ جو امام علیہ السلام کھا رہے تھے، جو خانوادہ عصمت و طہارت کھا رہا تھا. یہ عشق حیوانی تھا، یہ عشق رحمانی ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں. آخری ضربت اس جگہ پر لگی سر میں کہ جہاں پہلے تلوار لگی تھی. ایک جنگ میں تلوار لگی تھی نا، کسی بہت طاقتور پہلوان کے ذریعے سے اسی زخم پہ دوبارہ تلوار لگی. حکیم کو بلایا گیا. شہادت تو کل انشاءاللہ، آج رب شہادت ہے. حکیم کو بلایا گیا، اس محسوس کرنے کے مسائل. حکیم آیا، کہا گوسفند کو ذبح کرو. ذبح کی گئی، کہا اس کی نس نکال کر سر کے زخم میں رکھو. سر کے زخم میں رکھ کر جیسے اٹھائی تو وہ نیلی ہو گئی. حکیم کہتے ہیں تو مولا وصیتیں کر دیجئے، اب وقت نہیں ہے. زہر اتنا گہرا ہے، ارے زخم بھی اثر کر رہا ہے، زہر بھی اثر کر رہا ہے.
امام کو جتنا زیادہ سے زیادہ اور دودھ پلایا جائے. کوفے کے جو چاہنے والے بچے تھے, جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے وہ یتیم ہیں کہ جن کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے ابراہیم, ارے جن کے گھر میں چنگی چلاتا ہے, راشن لے کر جائے یتیم, ارے کوفے کا یتیم دودھ لے کر آ گئے, اے مولا ارے یہ دودھ پلا دو آقا ٹھیک ہو جائے گے. میں کہوں گا مولا ارے یہی کوفہ ہے, اے ننھی سکینہ, اے بابا الادار الادار